السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہیز کیا ہے اور وراثت میں لڑکیوں کا حق کیا ہے؟ ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں، میں سب کی بات نہیں کروں گا، لیکن اکثریت لڑکیوں کو ان کا جائز حق نہیں دیتے۔ وراثت کی جب بات آتی ہے تو کہتے ہیں ہم نے لڑکی کو پالا پوسا، جوان کیا اور جہیز دیا اور بیاہ دیا، اب ہمارا حق پورا ہو گیا۔ اب لڑکی کا اس وراثت میں، اس گھر میں، جائیداد میں، زمینوں میں، کاروبار، فیکٹریز میں کہیں کوئی حق نہیں۔ یہ کہیں لکھا ہوا ہے تو مجھے بتا دو، یہ کہیں بھی نہیں لکھا۔ یہ صرف ظلم ہے، اس کو صرف ظلم کہا جا سکتا ہے۔ کوئی بھی ذی شعور آدمی کیا یہ بات کہہ سکتا ہے کہ اگر اس نے اپنی لڑکیوں کو پالا، اپنی بیٹیوں کو پالا، جوان کیا، پڑھایا، شادی کر دی، تو کیا ان سب پہ تو اس کی انویسٹمنٹ ہے؟ تو جو بیٹے پلے، جو بیٹے جوان ہوئے، جو بیٹے پڑھے، جو بیٹوں کو باہر بھیجنے کے لیے 10 سے 15 20 لاکھ روپیہ خرچ کیا، جو انہیں کاروبار بنانے کے لیے 20 25 30 40 لاکھ جہاں تک ہو سکا دیا، تو کیا ان کے حق ختم نہیں ہوئے؟ صرف بیٹی کے ہی حق کیوں ختم ہوئے؟ یہ سوچنے کی چیز ہے، کیوں ہم یہ ظلم کر رہے ہیں؟ اور اس ظلم کی وجہ سے آج کسانوں کے کھیت ویران ہیں۔ وہ پورا سال محنت کرتا ہے اور جب وہ فصل کاٹنے کی باری آتی ہے تو پھر وہ اس وقت بیٹھ کے جب حساب کرتا ہے تو اسے کچھ نظر نہیں آتا۔ تو پھر وہ کبھی ملبہ گورنمنٹ پہ گراتا ہے، کبھی بادشاہوں کا شکوہ کرتا ہے، لیکن یہ نہیں سوچتا کہ میں نے کسی کا حق دبایا ہوا ہے، چاہے وہ میری بیٹی ہے، چاہے وہ میری بہن ہے۔ بہن اور بیٹی کا حق کھا کے ہم لوگ کیسے اس دنیا میں جی رہے ہیں؟ کس منہ سے؟ یہ بات تو ہم لوگوں نے بہت سنی، جب بھی گرد دیکھیں تو یہ بات اکثر سننے کو ملتی ہے۔ وہ کیا ہے کہ بہن نے اپنی خوشی سے سب کچھ دے دیا۔ تو کبھی آپ نے یہ بھی سنا کہ بھائی نے اپنی خوشی سے سب کچھ دے دیا؟ کیا خوشی صرف بہن کو چڑھتی ہے؟ بھائی کو یہ خوشی کیوں نہیں چڑھتی؟ اصل میں بہن مجبور ہے، اسے خوشی چڑھے یا نہ چڑھے، اسے پتا ہے کہ مجھے تو کچھ ملنا ہے ہی نہیں، کیونکہ ان سب لوگوں کی آنکھوں پہ پٹیاں بندھی ہوئی ہیں۔ انہیں وہ چوتھے سپارے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات اور وہ پورا رکوع یوصیکم اللہ فی اولادکم یہ نظر نہیں آتا۔ شاید قرآن میں انہوں نے یہ رکوع پڑھنا ہی چھوڑ دیا۔ اللہ نے تو حق دیا ہے، اللہ نے تو حق دیا ہے۔ اور ہم جس نبی کے ماننے والے ہیں، وہ نبی تو رحمت للعالمین بن کے آیا۔ کیا اس رحمت کی حقدار یہ بیٹیاں اور بہنیں نہیں ہیں؟ بہنوں کو حق تو، 2 بہنوں کو حق، 2 بیٹیوں کو حق۔ ایسا مت کرو۔ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کی جاگیر غیر خاندان میں چلی جائے گی۔ اگر وہ غیر خاندان ہے تو تم نے اپنی بیٹی کیوں اس کو سونپ دی؟ کیا وہ اتنی لوارث تھی یا وہ اتنی کم قیمت اور گری ہوئی چیز تھی کہ اس کو تم نے ایسے ہی کسی خاندان کو دے دیا؟ اگر تم اس خاندان کو بھی اپنا خاندان نہیں سمجھنا چاہتے جس سے تمہاری بہن منسوب ہے اور یا بیٹی منسوب، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سب کی بات نہیں کرتا، اور بات صرف گاؤں یا شہر کی بھی نہیں ہے۔ شہر کے کچھ لبرلز لوگ یہ سارا ملبہ گاؤں والوں پہ گرا دیتے ہیں۔ جب ڈسکشن ہوتی ہے تو کبھی بھی وہ شہر کا نام نہیں لیتے، وہ یہ نہیں کہتے کہ شہر میں لوگ حصہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے، حالانکہ شہروں میں بھی حصہ دبائے بیٹھے ہیں۔ بات جاگیردار کی یا سرمایہ دار کی نہیں ہے۔ کوئی باپ ایک مکان کا مالک بھی ہے تو وہ بھی بیٹی کو حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سب کی بات نہیں ہے، میں بار بار یہ بات دہرا رہا ہوں، لیکن بات اکثریت کی ہے۔ ذرا دیکھیے گا اپنے ارد گرد کون کون اپنی بہن اور بیٹی کا حصہ دبا کے بیٹھا ہوا ہے، کون کون اس کا حصہ انجوائے کر رہا ہے۔ کیا اس انجوائے کا جواب تمہیں نہیں دینا پڑے گا؟ دینا پڑے گا، اس دنیا میں بھی دینا پڑے گا اور اس جہان میں بھی دینا پڑے گا۔ وہ بیٹی اپنے اللہ سے پوچھے گی کہ اگر میں اتنی کم تجویز تھی تو اللہ مجھے پیدا ہی کیوں کیا؟
لیکن اللہ فرمائے گا میں نے تو ان لوگوں کو واضح احکامات دیے تھے۔ قرآن میں تو پوری ڈویژنز موجود ہیں کہ کس کو کتنا حصہ جانا ہے، بیٹی کو کتنا جانا ہے، بیوی کو کتنا جانا ہے، بہن کو کتنا جانا ہے۔ بہنیں اس لیے حصہ نہیں لیتی کہ بھائی کے گھر سے رشتہ جڑا رہے، اور ادھر بہن کی آنکھیں بند ہوتی ہیں تو ننیحال اس کے بچوں کی کفالت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، یا اگر کفالت کرتا ہے تو عید شب رات پر 1-2 سوٹ لے کے دے دیتا ہے، اور اس بات کو بھی وہ بڑے ذوق کے ساتھ کرتا ہے کہ میں اپنی بہن کے بچوں کو عیدی دے کے آیا۔ کتنے کے سوٹ تھے اور کتنے کی پراپرٹی کھا رہے ہو تم؟ یہ چیزیں سوچنے والی ہیں۔ جو لوگ بھی اس ظلم میں شریک ہیں وہ ذرا سوچئے گا، اگر تو غلط ہوئے تو محاسبہ کیجیے گا، اور اگر آپ لوگ صحیح ہوئے تو پھر اللہ کا شکر ادا کیجیے گا کہ اللہ نے آپ کو اس ظلم سے بچا لیا۔ اللہ تعالی ہمیں صدقے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راہ ہدایت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔